الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام معزز سامعین کرام اور خواتین اسلام، کافی دیر سے ہم لوگ مکتب میں پڑھنے والے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے. آپ حضرات نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے کچھ ہی عرصے میں، چند ہی دنوں میں، کچھ مہینوں میں مکتب کی تعلیم کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے سیکھی. تجوید کے ساتھ میں قرآن پاک پڑھنا سیکھا، بہت ساری دعائیں ان لوگوں نے سیکھ لی، اخلاقیات کی بہت ساری باتیں ان کی زبانی ہم نے سنی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب محنتیں مکاتب میں ان طلباء پر کی جا رہی ہیں، جس کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے مکاتب سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور یہ بچے اس وقت میں جو چیزیں سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آخر تک یہ ان کے کام آنے والی چیزیں ہیں. اور یہ دینی تعلیم اور دینی تربیت یہ اسلامی فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. اور انہی فرائض میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں. اذکار نماز ہم نے سنے، بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوتے. کلمات اسلام ہم نے سنے، بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوتے. حالانکہ یہ چیزیں ہمیں یاد ہونا ضروری ہے. ایمان مجمل ہمیں یاد ہو، ایمان مفصل ہمیں یاد ہو، اذکار نماز ہمیں یاد ہو، نماز کے فرائض اور واجبات ہمیں معلوم ہو، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض ہمیں معلوم ہو. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی ضرورت ہے. اور ان بچوں نے تو یاد کر لیا، ابھی ان کو ضرورت نہیں ہے، بڑوں کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بچے ابھی مکلف نہیں ہیں، بڑے مکلف ہیں. بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ان چیزوں کو سیکھیں. اس لیے کہ اگر ہم نے نماز کے فرائض نہیں سیکھے، ہماری نماز درست نہیں ہوتی. قرات ہم نے صحیح نہیں کی، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہم نے نہیں سیکھا، نماز ہماری صحیح نہیں ہوتی. وضو کے فرائض ہمیں معلوم نہیں ہیں، غسل کے فرائض ہمیں معلوم نہیں ہیں، طہارت حاصل نہیں ہوتی، عبادات ہماری صحیح نہیں ہوتی. اس واسطے وہ لوگ جو بڑے ہو چکے ہیں، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، پہلے ان کو سیکھنا ضروری ہے. اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے عملی طور پر زندگی میں جاری ہو جائیں. اس کا اہتمام کرنا، اس کی بھی ضرورت چھوٹوں سے زیادہ بڑوں کو ہے. نہ ہونے کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں ہر طرح کے مسائل میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں. شادی ہو گئی، تربیت صحیح نہیں ہوئی، لڑکے کا لڑکی کے ساتھ میں رہنے کا انداز صحیح نہیں ہے، لڑکی کا لڑکے کے ساتھ میں رہنے کا انداز درست نہیں ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ میں صحیح سلوک نہیں کرتی، ماں باپ بچوں کے ساتھ میں صحیح سلوک نہیں کرتے، بھائیوں بہنوں کے آپس میں تعلقات خراب ہیں، دوسرے رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپسی نزاعات، اختلافات، دوریاں، نفرتیں، یہ سب چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، تربیت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے جب علمی اعتبار سے بندے کی تربیت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں دنیاوی اعتبار سے اپنے علم کو دیکھتا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر، اس کا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا، مریضوں کو ان کے علاج کی طرف متوجہ کرنا، ان کے علاج کے سلسلے میں ان کی صحیح رہبری رہنمائی کرنا. تربیت اگر اس کی صحیح ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ خیر خواہی کے ساتھ میں مریضوں کا علاج کرتا ہے.
اگر تربیت اس کی اسلامی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں محض دنیاوی پیسوں کے کمانے کے واسطے غیر ضروری اخراجات کا بوجھ مریض کے اوپر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے مریض اور زیادہ مریض ہو جاتا ہے، اس کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے لائری کر لی، وکالت پڑھ لی، اسلامی تربیت اگر اس کی صحیح نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں جس کا مقدمہ لے گا اس کے مقدمے کو لینے کے بعد میں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مقدمہ صحیح آدمی کا ہے یا غلط آدمی کا ہے، ڈالنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ تو اپنے پیسے کے واسطے، وہ تو اپنی دنیا کمانے کے واسطے جو مقدمہ اس کے پاس میں آئے گا اس کو صحیح کرنے کی فکر کرے گا، وہاں پہ وہ دیکھے گا نہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اسلامی تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس واسطے علم دین کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اسلامی تربیت بھی ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت ہوگی تو بڑے ہو کے وہ صحیح ہوں گے، بڑے جن کی تربیت نہیں ہوئی اگر وہ اپنی تربیت کر لیں گے معاشرہ ہمارا درست ہو جائے گا۔ معاشرے کی جو خرابیاں اس وقت میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ختم کرنے، اس کو کم کرنے کے لیے ہماری اپنی تربیت ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے مکاتب ہیں، مدارس ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے بہت سارے نظام، ایسے ہی بڑوں کی تربیت کے لیے نظام بھی ہے۔ علماء کرام کی مجلسیں ہیں، ان کے پاس میں ہونے والے اصلاحی بیانات ہیں، خواتین کے لیے کی جانے والے اجتماعات ہیں، ان کے لیے بتائے جانے والے کورسز ہیں۔ وہاں جا کے اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بڑوں کے لیے بھی، جیسے چھوٹے بچوں کے مکتب قائم ہیں، بڑوں کے لیے بھی مکاتب ہیں، بڑوں کے لیے بھی مدارس ہیں۔ وہ عورتیں جو کام کاج کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی ان کے لیے بھی علماء کرام نے مدارس کھولے ہوئے، 2 گھنٹے کے لیے آ جایا کریں، 3 گھنٹے کے لیے آ جایا کریں۔ وہ لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھی ہوئی ہیں اور اپنی اسکول کی پڑھائی ختم کر کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آگے پھر ان کی شادی کے مراحل ہیں ابھی طے نہیں ہوئے، ان لوگوں کے واسطے نظام ہے، کسی جگہ 1 سالہ نظام، کسی جگہ 2 سالہ نظام، اور مردوں کے لیے تعلیم بالغان کے عنوان سے مساجد میں انتظام۔ تو ایسی صورت میں جہاں جہاں اس طرح کے مواقع ہمیں فراہم کیے جا رہے ہیں ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ تو علم دین بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اسلامی تربیت بھی ہماری ہونا ضروری ہے، اس طرف توجہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا علم بھی صحیح رہے، ہمارا معاشرہ بھی درست رہے۔ دوسری چیز ہے رمضان المبارک آنے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے آنے سے بہت پہلے سے آپ رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے، تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے رمضان سے 2 مہینے پہلے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلے رجب، پھر شعبان، پھر رمضان۔ تو رجب کا جب چاند دیکھتے تھے آپ اسی وقت میں دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یہ فکر ہوتی تھی آپ کو، رمضان ایسا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے آپ تیاری فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا رمضان شروع ہونے سے پہلے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی روایت کرتے ہیں، ان کے خطبے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں یہ بات ملتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، دیکھو ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، بہت بابرکت مہینہ آنے والا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے، جس رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں دن کے احکامات میں سے روزوں کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو بندوں کے اوپر فرض فرمایا ہے۔ اور وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، رات کے قیام کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے، ثواب کی چیز بنایا۔ تو 2 احکامات خاص طور سے رمضان میں ہمیں دیے گئے، ایک روزوں کی فرضیت، روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، اور روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان فرمایا کہ ہر چیز کا ثواب ہم نے طے کر کے رکھ دیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب میں خود دوں گا۔ کیا دیں گے اللہ، کتنا دیں گے اللہ، کیسا دیں گے،
اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اور بعض الفاظ کے اعتبار سے محدثین کرام نے تشریح اس کی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار بندوں کا بدلہ میں خود ہوں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں میں ان کو مل جاتا ہوں، اور بندے کی پوری کوشش اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے، پروردگار عالم کو خوش کرنے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے ہی ہے۔ ہماری نمازیں اسی واسطے، ہماری زکوٰۃ اسی واسطے، ہمارے حج اسی واسطے، ہماری قرآن پاک کی تلاوت اسی کے لیے ہے، ہماری لوگوں کے ساتھ میں خیر خواہی ہمدردی اسی کے لیے، ہمارے ذکر و اذکار درود شریف اسی کے لیے ہے، پوری شریعت پر عمل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ روزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندے روزے رکھتے ہیں میں خود اس کا بدل ہوتا ہوں۔ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کسی بھی حال میں نہ چھوٹے۔ آدمی معمولی بہانے بنا کے اپنے روزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حدیثوں میں یہ بات بھی ملتی ہے، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے جو روزے رکھے ہیں اور اس کا جو ثواب بندے کو ملتا ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اگر چھوڑ دیتا ہے تو پوری زندگی نفل روزوں کا اہتمام کرتا رہے، وہ برکت حاصل نہیں کر سکتا، ایک روزے کی برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے عظیم الشان برکتوں والے دن اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اس کا اہتمام کتنا کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام کا اہتمام دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادتوں میں سب سے بڑا مقام رکھنے والے، آپ سے زیادہ کوئی بڑا عابد نہیں تھا، آپ بہت زیادہ عبادت، آپ سے زیادہ کوئی اللہ کو جاننے والا نہیں تھا، اور آپ سے زیادہ عبادت کا حق ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور دنوں میں عبادت جتنی آپ کیا کرتے تھے، رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد میں اس سے کہیں زیادہ آپ عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے تھے، بہت محنت فرماتے تھے آپ۔ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے آپ اپنی کمر کس لیتے تھے اعمال کو کرنے کے واسطے، بستر کے قریب نہ جاتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا، آخری جب عشرہ آتا تھا رمضان کا، آخری جب 10 دن آتے تھے تو یہ جو 20 دنوں کی آپ کی محنت ہوتی تھی، اس سے بھی زیادہ محنت آپ ان 10 دنوں میں کیا کرتے تھے۔ یہ اہتمام حضور پاک علیہ السلام کا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی معافی عطا فرما دی، اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام کا یہ حال تھا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا سردار آپ کو بنا دیا، انبیاء کا امام آپ کو بنا دیا، اور شفیع المذنبین آپ کو بنا دیا، اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا یہ عالم تھا، محنتوں کا یہ عالم تھا۔ ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، زندگی پوری کوتاہیوں میں گزر رہی۔ پروردگار عالم کی طرف سے ایک موقع ہمیں دیا جا رہا ہے رمضان المبارک کا، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے 10 دن میری طرف سے رحمتوں کے، خاص رحمتوں کے نزول کے ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن میری طرف سے بندوں کی مغفرت کے دن ہوتے ہیں، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور تیسرے جو 10 دن ہوتے ہیں جہنم سے آزادی کے دن ہوتے ہیں، بندوں کو میں جہنم سے آزاد کرتا ہوں، جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن چکے ہیں، میری یہ رحمت عام ہوتی ہے، میری مغفرت عام ہوتی ہے، میری جہنم سے آزادی کے پروانے دینے کا نظام عام ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک ہے، خاص اللہ رب العزت نے یہ چیزیں اس میں رکھی ہیں۔ ایسے موقع پہ ہم اپنی جو کوتاہیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس موقع سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے بطور تحفہ، بطور انعام کے رکھا ہے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی اسی تقریر میں آگے ارشاد فرمایا، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی طرف سے بندوں کو جو انعام دیا جاتا ہے، بندوں کو جو ثواب دیا جاتا ہے، وہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، ایک نفل ادا کرتا ہے تو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کوئی بندہ کسی روزے دار کو پانی پلاتا ہے،
پروردگار عالم کی طرف سے اس کی بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کوئی روزے دار کو افطار کراتا ہے، پورے روزے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں چونکہ کھانے پینے کی کمی تھی، لوگوں کے پاس میں مال کی کمی تھی اور غربت زیادہ تھی، آج کے دور میں تو کوئی بھوکا رہنے والا نہیں ہے اپنے جیسے شہروں میں، لیکن اس زمانے میں ویسا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، کسی کے پاس میں کھانا کھلانے کے واسطے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، کسی روزے دار کو وہ پیٹ بھر کے افطار نہیں کرا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شربت کا 1-2 گھونٹ اگر وہ پلا دے گا تب بھی اس کو پورا روزہ کھلوانے کا ثواب ملے گا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خادموں کے ساتھ میں اس مہینے میں تھوڑا سا کم کر دیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہر ایک کے ساتھ میں خیر خواہی کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا ہے، پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی ہے، وہ عید الفطر سے پہلے کی رات ہے، وہ بھی بڑی ثواب کی چیز ہے، جس میں مزدور کو مزدوری کی اجرت ملتی ہے، روزے رکھنے کا انعام اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے، معلوم نہیں آئندہ کتنوں کو یہ موقع ملے گا۔ آج کل کے حالات کے اعتبار سے، بیماریوں وباؤں کی کثرت کی وجہ سے کس کا کب وقت ہے پتہ نہیں ہے۔ اس رمضان میں جو ہے، آئندہ رمضان میں وہ رہے گا یا نہیں رہے گا کوئی نہیں بتا سکتا۔ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، نوجوان ہوں اور ادھیڑ عمر کے ہوں، کسی بھی عمر کے ہوں، کس کی موت کب آنے والی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے جب ہمیں ایک موقع دیا ہے، اس موقع سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملا تو اس کو اہتمام سے گزارنے کی کوشش کرنا۔ رمضان ملا، کیا ہوتا ہے اس میں؟ اللہ کی طرف سے انعام دیا جاتا، بہت بڑھا کے دیا جاتا۔ کیا کرنے کی وجہ سے دیا جاتا؟ عبادات کرنے کی وجہ سے، ایسے کام کرنے کی وجہ سے جن کاموں پہ ثواب ملتا ہے، جیسے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا رکھنا ہے، رات میں تراویح کا پڑھنا ہے، رمضان کو قرآن سے خاص مناسبت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، درود شریف کی کثرت کرنا ہے، دعائیں کر کر کے اللہ سے اپنی معافی کرا لینا ہے، مغفرت مانگ لینا ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تقریر کرنے کے واسطے صحابہ کو جمع کرے، ممبر پہ چڑھنے کے 3 سیڑھیاں رہتے، اس کے اوپر آپ چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ آپ قدم رکھے تو آمین بولے، دوسری پہ قدم رکھے تو آمین بولے، تیسری پہ قدم رکھے تو آمین بولے۔ صحابہ کرام نے ایسا پہلی بار دیکھا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا، ہم نے آج آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا کہ آپ نے ایسا کام کیا، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، کیوں ایسا کیا؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جب جا رہا تھا تقریر کرنے، ممبر پہ چڑھ رہا تھا، جبرائیل امین آئے تھے، انہوں 3 بد دعائیں کرے، اس پہ میں آمین بولا، ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی، وہ بندہ یا بندی جس کو رمضان المبارک ملے اور اللہ کی طرف سے وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، ہلاک اور برباد ہو جائے۔ بد دعا کرے اس کے واسطے، مغفرت اپنی نہ کرا لے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، میں آمین بولا اس پہ۔ بد دعا کرنے والے جبرائیل امین اور اس پہ آمین بولنے والے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسی بد دعا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا رمضان تھوڑا سا ایک خاص انداز سے گزرے۔ اب تک جیسے گزر گئے، اب کا رمضان انشاءاللہ میں صحیح گزاروں گا، اس کا اہتمام کرنا۔ صحیح گزارنے کے واسطے کیا کرنا؟ صحیح گزارنے کے واسطے روزے پورے رکھنا، نمازوں کا پورا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا۔ پڑھنے اگر نہیں آتا تو رمضان کو بہانہ بنا کے پڑھنا سیکھ لینا، رات میں تراویح کا اہتمام کرنا، اور ایسے ہی ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، دعائیں کر کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینا۔ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، افطار کرتا ہے، تو اس وقت میں جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک سے متعلق جو
رکوع نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزے کے احکام بیان کرتے ہوئے درمیان میں دعا کا تذکرہ اللہ نے کر دیا۔ میرے بندوں میں دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں اور روزوں کے ساتھ میں دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص موقع ہوتا ہے، اس واسطے دعاؤں کا اہتمام کر کے اپنی مغفرت کرا لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بددعا جو تھی وہ ایک یہ تھی کہ وہ بندہ جس کو اس کے ماں باپ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تیسری بددعا یہ تھی کہ وہ بندہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ تین بددعائیں تھیں، اس میں سے ایک رمضان والی ہے۔ تو رمضان کی کتنی اہمیت ہوگی، اس کی کیا برکتیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے وہ کیسا انعام ہوگا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس واسطے اس کو عام دنوں کے جیسا نہیں گزارنا، آنے سے پہلے ایک شیڈول بنانا، ایک پروگرام بنانا، میرے کو رمضان ایسا گزارنا ہے، مرد بھی بنانا عورتیں بھی بنانا۔ سال بھر تو کھاتے پیتے ہی رہے، سال بھر جب ضرورت پڑی بازار جاتے ہی رہے، شاپنگ کا جب موقع ملا کرتے ہی رہے۔ یہ رمضان شاپنگوں کے واسطے نہیں ہے، رمضان خالی افطار کے وقت میں کھانے پکانے کی چیزوں کے واسطے نہیں ہے، پوری رات کھاتے پھرنے کے واسطے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس میں رزق بڑھا دیتے ہیں، وہی تقریر میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت بندوں کا رزق اس میں بڑھا دیتے ہیں۔ یقیناً ہمارا رزق بڑھایا جاتا ہے اور ہمیں کھانے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کھانے پینے کے پیچھے پڑ کے عبادتوں سے غافل ہو جانا، اوقات ضائع کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ عین افطار کا وقت ہوتا ہے، کھانے پینے کی تیاریوں میں لگے ہوئے۔ علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اور ان اکابرین کا رمضان جو گزرا کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ افطار سے پہلے عصر کے آس پاس اپنے گھر میں جو پکوان کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرتے، مرد تو مرد ہے، خواتین بھی لگ جاتے تھے ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، اور رمضان المبارک سے پورا فائدہ اٹھانے میں۔ اکابر کے رمضان ایسے گزرے کہ ان کے گھر کی خواتین کے بھی کئی قرآن پاک رمضان المبارک میں پڑھتے گزر جاتے تھے، اور اپنی کتنی خواتین رمضان میں ایک قرآن بھی پورا نہیں ہوتا، بہت ساری خواتین تو ایسی ہیں قرآن کو شاید ہاتھ بھی نہ لگاتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، مردوں کے واسطے بھی ہے وہ، عورتوں کے واسطے بھی ہے، دونوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ صحابیات کا بھی وہی معمول تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معمولات بیان کر رہے، اور دوسرے صحابیات بھی رمضان میں خاص اہتمام کرتے تھے عبادتوں کا۔ اس واسطے اپنا ایک پروگرام بنانا، تھوڑا سا سیٹ کرنا چیزوں کو آگے پیچھے کر کے، تھوڑا وقت تلاوت قرآن کے واسطے، تھوڑا وقت دعا کے واسطے، تھوڑا سا وقت درود شریف کے واسطے، تھوڑا سا وقت استغفار کے واسطے یہ بنانا۔ رات میں تراویح کا اہتمام کرنا، ایسا نہیں ہونا بہت سارے خواتین رہتے جا کے کسی جگہ تراویح چل رہی بول تو پڑھ لے کے آگے، 3 پارے پڑھ لیے، 1.5 پارہ پڑھ لیے، 5 پارے پڑھ لیے، اس کے بعد سمجھتے تراویح ختم ہو گئی۔ تراویح ان کی ختم نہیں ہوتی، پورا رمضان المبارک تراویح ہے، جیسے روزہ عبادت ہے تراویح ویسے ہی عبادت ہے۔ پورے رمضان میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اہتمام سے پڑھنا۔ یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے جو دیا گیا ہے انہی کاموں کے لیے دیا گیا ہے، اس میں اپنے آپ کو اہتمام سے لگانے کی ضرورت ہے۔ تو روزوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، دعائیں مانگی جائیں، ہر چیز کے واسطے مانگ لینا۔ جا کے ادھر ادھر پریشانی میں سناتے رہتے گھر کے حالات ایسے چل رہے ہیں، بیماریاں ایسے چل رہے ہیں، بڑوں کا یہ مسئلہ ہے، بچوں سے یہ پریشانی ہے، تعلیم کا یہ مسئلہ ہے، نگاہوں کا یہ مسئلہ ہے، اولاد کا یہ مسئلہ ہے، مختلف قسم کے مسائل لوگوں کے سامنے بولتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھے تو بولو میں بہت قریب ہوں ان سے، جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں، وہ مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہے ہم مانگنے کے واسطے تیار نہیں، جو دینے والا ہے اس سے مانگنے تیار نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس پھر رہے، وہاں جا کے کوئی تعویذ لے لیے، وہاں جا کے کوئی دعا لے لیے، وہاں جا کے کوئی وظیفہ لے لیے، ہم سمجھ رہے وہاں سے مل رہا، وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، ملنے والا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس واسطے دعائیں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اور ایسے ہی خاص طور سے عبادات سے زیادہ، کاموں کے کرنے سے زیادہ، نیک اعمال سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ جیسے عبادت کرے تو ثواب زیادہ ملتا نا، ایک کرے تو 70 مل رہا، ویسے ہی گناہ کرے تو سزا بھی زیادہ ملتی، عذاب بھی زیادہ ہوتا۔ اس واسطے
گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، اور اس زمانے میں خاص طور سے جب گناہ عام ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بد نظری ہو گئی، فون لے کے وقت گزاری کر رہے، روزہ کاٹنے کے واسطے مختلف قسم کے چیزاں دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ سیریلاں بھی دیکھ رہے ہیں اور مختلف قسم کی چیزاں دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم کے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، اور خالی خامخواہ چیٹنگ میں گزار رہے ہیں۔ وقت گزاری کے واسطے ایسے غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے، اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خواتین سے یہ بھی گزارش ہے کہ بھئی کھانا پکاتے کرتے وقت میں بھی ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے، تیسرا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرے اذکار، درود شریف ہے، یہ سب پڑھتے ہوئے کام کیے جا سکتے ہیں۔ علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں جو کھانا ذکر و اذکار کے ساتھ میں پکایا جاتا ہے، وہ کھانے میں جو نورانیت ہوتی ہے، جب وہ غذا بن کے ہمارے اندر پہنچتا ہے، وہ نورانیت کی وجہ سے اعمال کرنے میں سہولت ہوتی ہے، بندہ نیک اعمال میں لگتا ہے، گناہوں سے بچنے میں اس کے ذریعے سے سہولت ہوتی ہے۔ ویسی چیزوں میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا خاص لوگوں کو تقریر کر کے سمجھانے کا تھا، رمضان آ رہا، ذرا اہتمام سے گزارو، بہت کوشش کرو اس میں اللہ کو منانے کی، اللہ سے معافی کی، اللہ سے مغفرت کی، یہ بتاتے تھے آپ۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جس چیز کو پوری اہمیت کے ساتھ میں بتایا، ہمیں اس کی اہمیت کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی اعتبار سے اپنے رمضان کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رمضان کو صحیح گزارے۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، مردوں سے بھی گزارش ہے، عورتوں سے بھی گزارش ہے، رمضان کا موقع آ گیا، تھوڑا عبادت کا ماحول بن جاتا، تھوڑا سا دینی ذہن بن جاتا، ایسے موقع پہ فونوں میں مختلف قسم کے چیزیں شروع ہو جاتے، یہ نماز پڑھ لو پورے قضائیں معاف ہو جاتے، یہ عمل کر لو فلانے چیزاں ہو جاتے، اس کی تقریر سن لیے، اس کی تقریر سن لیے، تراویح پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی، سحری جلدی افطار میں جلدی، سحری میں دیر سے، اس کے اوپر بحثاں شروع ہو گئے، اور بھی مختلف قسم کے اتنے رکعت وہ اتنے رکعت، یہ نماز ایسی، وہ مسئلہ ایسا، یہ مسئلہ ایسا، مختلف قسم کے چیزاں فونوں پہ، واٹس ایپوں پہ، اور دوسرے سوشل میڈیا کے جتنے وہ ساری چیزیں ان سب پہ چلائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے یہ سب چیزیں آدمی کو اعمال سے ہٹانے اور آدمی کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، آدمی کے اعمال کو، آدمی کے ایمان کو، دونوں کو کمزور کرنے کے واسطے، اس واسطے کہ آپ دیکھیں گے سننے میں یہ آتا ہے، وہ ڈیبیٹ کرتے دو لوگ بیٹھ کے، ایک اس میں سے رہتا سوال کرنے والا، دوسرا جواب دینے والا، اکثر اس میں سے ایسے رہتے دونوں بھی عالمانے رہتے۔ بھائی دینی مسئلہ چل رہا، عالمہ رہنا نا بحث کرنے کے واسطے، عالمہ ہی نہیں ہے، عام آدمی کیا بحث کریں گا، اپن سن لے کے سمجھ رہے واقعی کیا بحث چل رہی ہے، بھائی صحیح بھی یہ صحیح ہوں گا وہ صحیح ہوں گا، اپنا ذہن الجھا کے چھوڑ دیتے، عمل کرنے نہیں دیتے۔ اس واسطے یہ فونوں سے علم نہیں آتا، علم بولتے ایسی چیز کو جو آدمی کو عمل پر لازمی طور پر ابھارے، علم اس چیز کا نام، علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا دے، اللہ تک پہنچا دے، علم اس کا نام ہے۔ یہ جو فونوں پہ چلتا نا، اس سے معلوم ہو جاتا خالی یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے بول کے، عمل نہیں آتا، علم نہیں آتا۔ اس واسطے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت علی کی طرف بہت سارے چیزیں منسوب کر کے اس میں بیان کر دیتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بول کے بہت سارے چیزیں بیان کر دیتے، اقوال زرین میں اور دوسرے صحابہ کا نام ڈال کے بہت سارے چیزیں ڈال دیتے، اور بہت سارے بزرگوں کی طرف منسوب کر کے ان کے اقوال ڈال دیتے، حالانکہ ان کے نہیں رہتے۔ وہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں اسلام کے نام سے، اسلامی چیزیں اس پہ چلتی ہیں، اسلام کی نہیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں، یہودیوں کی ہے، شیعوں کی ہے، قادیانیوں کی ہے، اور دوسرے بہت سارے فرقے والے لوگوں کی ہے، اسلام کے نام سے۔ جیسے یہ سننے میں آتا ہے کہ ایک نام islamizy.com، اسلام ہے نا، اسلام ہے، اس کے اوپر easy.com، آسان اسلام بول کے ہے، اس کے اوپر پورے قرآن کے چیزیں، حدیث کے چیزیں ہیں، لیکن جاننے والوں نے بتایا کہ قادیانیوں کی ویب سائٹ ہے اور یہودیوں کے اس طرح کے، اس سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ کا کرم ہے علماء کرام موجود ہیں، اللہ کا کرم ہے قرآن پاک کے پڑھنے والے موجود ہیں، مسائل کے بتانے والے موجود ہیں، فقہاء کرام موجود ہیں، جو مسئلہ ہو ان سے معلوم کر لیا جائے۔ عورتیں معلوم نہ کر سکتی ہو، اپنے مردوں کے ذریعے سے پوچھ لیا کریں، جا کے پوچھ لے کے عالم صاحب سے، فلانے صاحب سے، جس سے اپنے کو عقیدت ہو، جس سے اپنے کو عقیدت ہو، جس عالم سے ہمارا تعلق ہو، جس عالم کو ہم پسند کرتے ہو، جو عالم آپ کا ہو، جا کے براہ راست اس سے معلوم کیا جائے۔ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقعوں پہ چونکہ ذرا دینی ذہن رہتا، بلکہ دینی چیزوں میں جاتے ہو، اس طرح کے چیزیں بہت سارے پھیلا کے رکھ دیتے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اپنے کو کسی سے کچھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ ہم سے جو سوال کر رہا انہیں بھی پورا عالم نہیں رہتا، اپن بھی پورے عالم نہیں ہے، دین کے مسئلے میں کیا بحث کرتے؟ علماء ہیں، ان لوگوں نے ایک بات بتا دی، ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہے، عمل کر لیا جائے کافی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور ثواب ملے گا۔ تو یہ کام بھی کرنے کی، اس طرف بھی ذرا تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک ڈھنگ سے، سلیقے سے، صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان اللہ ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن جائے۔